الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد. محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک بہت اہم جملہ ہے کہ جس جملے کے متعلق ہم سب متفق ہوں گے، یعنی اس جملے کو سن کر کے ہم دل اور دماغ سے اس کو تسلیم کریں گے، قبول کریں گے کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے اور سچی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک، میں اور آپ، گھروں پر سننے والی مائیں اور بہنیں، ہم سب ہمارے بچپنے کو دیکھے، ہماری جوانی کو دیکھے، ہماری ادھیر عمری کو دیکھے، ہم سب اس جملے کو قبول اور تسلیم کریں گے کہ آج اس دور میں فتنے اور فساد زیادہ ہیں میرے زمانے کے مقابلے میں۔ میرے بچپنے میں بھی فتنے اور فساد تھے، مسائل تھے، تکالیف تھی، امتحانات تھے، لیکن آج یہ امتحانات، یہ فساد، یہ فتن بہت بڑھ گئے ہیں۔ آپ حضرات اس جملے کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنی زبان سے اپنے گھروں میں کہیں کہ ہاں یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات سچی ہے۔ تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے ہم سب اپنے بچپنے کو یاد کریں اور ہماری جوانی کو یاد کریں۔ ہمارے بچپنے اور جوانی کے اعتبار سے جو فتن اور فساد تھے، تو ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت اس کے حساب سے فرمائی ہے کہ جو فتنے تھے، جو فساد تھے، جو برائیاں تھیں، ان فتن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ماں باپ نے، اساتذہ نے، بڑوں نے ہماری تربیت کی۔ ہر زمانے کے اعتبار سے جو فتن تھے، ان فتن کے اعتبار سے تربیت ہوئی۔ جب ہم سب یہ مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں
کہ اس زمانے میں ایسے فتنے ہیں، ایسے فساد ہے کہ ہم نے پہلے یہ فتن سنے نہیں تھے، دیکھے نہیں تھے۔ یقیناً ہمارا دل اس کو قبول کر رہا ہے کہ اس زمانے میں جو فتنے ہیں، ایسے فتنے پچھلے زمانے میں نہیں تھے، اور مستقبل میں، فیوچر میں جو فتنے آنے والے ہیں، اس زمانے میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ شدید فتنے آنے والے ہیں۔ وہ جملہ بھی آپ تسلیم کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب آپ سے ایک سوال، ہماری جو تربیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو فضل فرمایا، ہمارے ماں باپ کو اللہ جزائے خیر دے، اساتذہ کو اور بڑوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ دے، ایک مستقل محنت کی اور ہم لوگوں کی تربیت فرمائی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے کے بچے اور اس زمانے کے نوجوان، ان کے مستقبل کے لیے ان کو جو فتن اور فساد کا سامنا کرنا ہے، تو ان کو ہمارے مقابلے میں تربیت کی زیادہ ضرورت ہے یا کم ضرورت ہے؟ زیادہ۔ ہمیں جو ڈوز دیا ہے تربیت کا، اور ہمیں جو دوز ملا ہے تربیت کا، ایک شدت والا دوز، تو ہمارے ان بچوں کو اور ان جوانوں کو ہمیں تربیت بڑھا کر دینی ہے یا کم کر کے دینی ہے؟ بڑھا کر کے دینی ہے، اس لیے کہ ایسے فتن ہیں میرے بھائیوں اور میری سننے والی مائیں اور بہنیں، کہ جن فتنوں کو دیکھ کر سن کر ہم حیران ہیں، عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ بچے اور یہ ہمارے نوجوان جب ہم دنیا پر نہیں ہوں گے تو یہ ان فتنوں کا مقابلہ، ان فسادات کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ اور یہ فتنہ جانی مالی فتنے کا سوال نہیں ہے میرے بھائیوں، جان چلی جائے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، مال چلا جائے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ایمان کا سوال ہے، ایمان کی فکر ہے۔ اگر جان چلی گئی تو ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں، بچپن سے یہ پڑھ کے چلے آئے ہیں، سنتے چلے آئے ہیں کہ ہمیں اتنا ہی جینا ہے جتنا رب نے ہمارے لیے لکھا ہے، اتنی ہی روزی ہم کو ملنے والی ہے جو روزی رب کریم نے میرے اور آپ کے لیے لکھی ہے، اس سے ایک سانس زیادہ، ایک دانہ زیادہ ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ ایک سانس لے سکتے ہیں۔ تو جان تو دینی ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے ہم کو جان دی تھی تو لینے کے لیے دی تھی، کہ میں جان دے رہا ہوں، لوں گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، مال چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، کسی کا سب کچھ لٹا دیا گیا، جلا دیا گیا، اس کا رب کریم تو موجود ہے، کل صبح اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس کو پہنچائیں گے۔ ہماری روزی کا ذریعہ اور سبب آسمان سے اللہ تعالیٰ روزی بھیجتے ہیں، کارخانوں سے روزی نہیں آتی، دکانوں سے روزی نہیں آتی، روزی آتی ہے آسمان سے، اور رب ذوالجلال نے قرآن شریف میں اس کا اعلان فرمایا ہے۔ اب بات الگ ہے کہ وہاں سے اتر کر کون سی نالی میں گزر کر کے روزی ہماری گود تک پہنچتی ہے، کسی کی روزی دکان کی نالی سے گزر کر، کسی کی روزی کارخانے کی نالی سے گزر کر، کسی کی روزی ملازمت کی نالی سے گزر کر اس کی گود تک پہنچتی ہے۔ یہ اللہ کے ذمے ہے، میری روزی مجھ تک پہنچانا یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی یہ کر بھی نہیں سکتا۔ تو اگر جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، مال چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایمان چلا گیا تو آج یہ دنیا میں جو ایک جنگ لگی ہے، جو ایک آگ لگی ہے، کیا ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جان کے در پہ ہیں، یہ مال کے در پہ ہیں؟ ان کو نہ جان کی پڑی ہے، ان کو نہ مال کی پڑی ہے، ان کا ہدف، ٹارگٹ، نشانہ وہ ایمان ہے، ان کا ہدف، نشانہ ایمان ہے۔ رات دن جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ ایمان کو کمزور کرنے کی محنت ہے، ایمان کو لینے کی، سلب کرنے کی، غصب کرنے کی ایک محنت ہے۔ تو اب جب ہمارے سامنے ایسا ماحول ہے جس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں،
مان رہے ہیں۔ ایک سیاستدان نے قریبی زمانے میں ایک جملہ کہا، اور یہ سیاستدان آپ سب ان کو جانتے ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، کون سے ملک سے ہیں اس ملک کا نام بھی نہیں لوں گا، لیکن آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو۔ سوال یہ تھا کہ مسلمان عروج پر ہیں، سوال یہ تھا مسلمان عروج پر ہے، مساجد بڑھ رہی ہے، مدارس بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں میں چلت پھرت آج بھی موجود ہیں، تو مسلمانوں کو عروج سے ہٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کی اس ترقی سے مسلمانوں کو کیسے روکا جائے؟ کیا ہم مساجد پر پابندی لگائیں، مساجد کو بند کرنے لگیں، مدارس پر پابندی لگائیں، مسلمانوں کی چلت پھرت پر ہم پابندی لگائیں؟ تو وہ سیاستدان نے جواب یہ دیا کہ مسجدوں کو کھلی رکھو، مسجد کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مدرسوں کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی چلت پھرت کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دو، مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دو، مسجد کی آمد و رفت ان کو فائدہ نہیں دے گی، مدرسوں میں آنا جانا ان کو فائدہ نہیں دے گا، مسلمانوں کی چلت پھرت سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اور مسلمان کو کھوکھلا کیسے کیا جائے؟ مسلمان کو اپنے نفس کو مسلمان کے لیے معبود بنا دو، کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن دراصل میں حقیقت میں مسلمان اپنے نفس کو پوجنے لگے، اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے، اور جس کے نفس کی تربیت نہیں ہوئی ہے وہ نفس یقیناً اس کو ہلاک کر کے رکھے گا۔ یا ایتھا النفس الخبیثہ، جب کافر کی موت واقع ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ یہی کہتا ہے، یا ایتھا النفس الخبیثہ، کہ اے خبیث نفس نکل، خبیث جان نکل، ہلاک ہونے والی جان نکل، اللہ تجھ سے ناراض، اللہ کی ناراضگی میں چل، اللہ کے عذاب کی طرف چل، کیونکہ وہ ہے نفس خبیثہ۔ اور جس نفس کی تربیت ہوئی ہے، ایمان اور اعمال میں زندگی گزری ہے، تو موت کا فرشتہ سناتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مطمئنہ کا کیا مطلب؟ مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تیری موت واقع ہونے والی ہے، موت کے فرشتے کو دیکھ کر، دوسرے عالم کے منظر کو دیکھ کر اب تجھے اطمینان ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والا نفس، ارجعی الی ربک، چل تیرے رب کے پاس، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسی حالت میں واپس چل تیرے رب کے پاس کہ تو تیرے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ کیسے پتا چلا؟ فرشتے کو دیکھتے ہی پتا چل گیا۔ موت کا فرشتہ جس انداز میں آئے، جس طریق سے جان لینے کے لیے آئے، جس اہتمام کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ، جس اکرام کے ساتھ آئے، یہ دیکھتے ہی مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ مطمئن، اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب مجھے ہمیشہ ہمیشہ آرام ملنے والا ہے، اب مجھے اللہ کی ذات سے ہمیشہ ہمیشہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ میری ہر ضرورت پوری کرنے والے ہیں۔ کیونکہ موت کا فرشتہ جس حالت میں، جس انداز میں پیش ہوتے ہیں، اسی سے پتا چل جاتا ہے مرنے والے کو کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا ہے کہ بہت ساری حدیثوں کا یہ خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے تشریف لاتے ہیں تو 500 فرشتے آتے ہیں
मलकुल मौत के साथ। मलकुल मौत के हाथ में जन्नत का एक कफन होता है सब्ज रंग का। दुनिया में तो हम सफेद रंग का कफन पहनाते हैं, लेकिन मलकुल मौत अपने साथ सब्ज रंग का, ग्रीन कलर का कफन लेकर तशरीफ लाते हैं। और जो साथ में 500 फरिश्ते हैं, हर एक के हाथ में फूल है जन्नत के, और जन्नत के फूल हैं तो जन्नत की खुशबू है। और फिर वो फरिश्ते आकर के मरने वाले को घेर लेते हैं। मलकुल मौत इसके जिस्म पर हाथ रखते हैं, दूसरे फरिश्ते भी हाथ रखते हैं, और फिर मलकुल मौत ये सुना देते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिअ इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको तकलीफ होने नहीं देंगे। सब फरिश्ते अपना हाथ रखते हैं इसके जिस्म पर, और फरिश्ते इनको मुतवज्जे कर देते हैं जन्नत की नेमतों की तरफ। जैसे रोने वाले बच्चे को माँ बाप बहलाते हैं और दूसरी चीजों की तरफ मुतवज्जे करते हैं, तो फरिश्ते मरने वाले को मुतवज्जे करते हैं जन्नत की नेमतों की तरफ। वो जन्नत की नेमतों को देखने लगता है, और यहां फरिश्ते रूह निकालना शुरू कर देते हैं, और जल्दी से रूह निकाल देते हैं। जैसे आटे में से बाल निकाल दिया जाता है आसानी के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ इसकी रूह निकाल दी जाती है। यह है नफ्स मुतमइन्ना, और यह है हमारा निशाना, यह है हमारा हदफ, यह है वो जगह जहां हमने पहुंचना है और हमारी औलादों को पहुंचाना है, हमारी मुस्तकबिल की नस्लों को वहां पहुंचाना है। लेकिन ऐसे फितनों में, ऐसे फसादात में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये नौजवान, ये आने वाली नस्लें, अल्लाह ताला इनके ईमान को महफूज रखे। जैसे मेरे पहले जुमले को आप लोगों ने कबूल किया, मैं एक दूसरा जुमला आपको बताने वाला हूं, और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप इस जुमले को भी तस्लीम करेंगे। जुमला ये दूसरा ये है कि हमारे जमाने में, जब हम सब बचपने में थे और हमारी जवानी में थे, तो हमारे सामने हमारी सलाहियत मौजूद थी। जवानों की, नौजवानों की सलाहियतें हमारे सामने थी, है कि नहीं? समझ बूझ, अकल, जिस्मानी कुव्वत, अकली कुव्वत, मेहनत, फिक्र, ये सब चीजें मौजूद थी। ये जुमला अब सुनो, इस जमाने में जो लोग आज हमारी उम्र के हैं, जब हम थे 15-16 साल के, इस जमाने के जो 15-16 साल के बच्चे हैं, इनकी सलाहियत हमारी सलाहियत के मुकाबले में इंतहा कमजोर है। तस्लीम करते हो कि नहीं करते? जब मैंने पहला जुमला कहा था तो सबने आवाज से कहा कि हम मानते हैं मौलाना। अब ये जुमला कह रहा हूं कि बहुत कम लोग मान रहे, फिर कह रहा हूं, हमारे जमाने में जो 15-16 साल के बच्चे थे, हर एक अपने बारे में पूछे। इस जमाने के जो 15-16 साल के बच्चे हैं, हमारे जमाने में जो थे, इनकी सलाहियत इस जमाने के 15-16 साल के बच्चों की सलाहियत के मुकाबले में ज्यादा मजबूत थी। आज के 15-16 साल के बच्चे ये सलाहियत और इस्तेदाद के एतबार से हमसे ज्यादा कमजोर हैं। और हम जब 16 साल के थे, हमारे बाप दादा के जमाने में जो 16 साल के लोग थे, इनके मुकाबले में हमारी सलाहियतें कमजोर थी। वो जमाना तो ऐसा था कि 16 साल की उम्र में शादी करा देते थे और बच्चों के बाप होते थे और घराने चलाते थे। हमारे जमाने के 16 साल के लोग न शादी के लायक थे, न घर चलाने के लायक थे। इस जमाने के 16 साल के बच्चे मुश्किल से अपने जूतों की रस्सी बांध सकते हैं। कहो इनसे कि गिरा लगाओ, गांठ लगाओ। गिरा उर्दू, गांठ गुजराती। पूछिए इनसे कि गिरा लगाओ, गिरा लगा पाएंगे? गिरा छोड़ो, छोड़ पाएंगे? मुर्गी लाकर इनके सामने छोड़ो कि इसको पकड़, मील दूर भागेंगे। सलाहियतें कमजोर होती चली जा रही है, फितन फसाद बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जरा अंदाजा करो कि मां बाप को अपनी औलाद की कितनी फिक्र करने की जरूरत है। ये तो अकल की, मैं आपको आज मंतिक का सबक पढ़ा रहा हूं। कजिया जो उलमा है समझेंगे, ये मंतिक का सबक है। आप लोग समझते हैं मंतिक को, आप लोग नहीं समझते। आप लोग ये समझते हैं कि मौलवी लोगों को हम नहीं पहुंच पाते इसलिए कि वो मंतिक पढ़ के आए हैं।
حالانکہ مولویوں سے پوچھو کہ منطق کیا چیز ہے تو وہ آپ کو جواب میں کہیں گے یجوز الاستنجاء بورق المنطق. اس کا ترجمہ آپ کے لیے میں نہیں کرتا. تو منطق کوئی ایسا فن نہیں ہے کہ کسی کو خاموش کر سکتے ہیں، کسی کو لاجواب کرنا. یہ علماء کو نہیں پڑھایا جاتا. یہ آپ لوگ منطق نہیں سمجھتے. منطق کہتے ہیں لاجک کو، کہ دو چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ایک آسان فیصلہ کرنا. ہمارے سامنے دو قضیے آ گئے. ایک قضیہ یہ ہے کہ اس زمانے میں فتنے اتنے زیادہ ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھے. دوسرا قضیہ کیا ہے؟ دوسرا قضیہ یہ ہے اس زمانے کے نوجوان، اس زمانے کے ادھیر عمر والے، ان کی صلاحیت پہلے زمانے کے نوجوان اور پہلے زمانے کے ادھیر عمری کے لوگوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہے. تو اب نتیجہ نکالو. نتیجہ یہ ہے کہ جب صلاحیتیں اتنی کمزور، استعداد اتنی کمزور، فساد اور فتن اتنی زور و شور سے آ رہے ہیں تو اب ہمیں ان کو تیار کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. ہمارے زمانے میں جو محنت ہوئی وہ بھی آپ کے زمانے میں، سفید داڑھی والے، آپ کے زمانے میں جو محنت ہوئی اس سے بھی زیادہ. ہر زمانے کی محنتوں کو جمع کر کے اب ہمیں ہمارے نوجوانوں پر، ہماری اولادوں پر محنت کرنی پڑے گی. دیکھو تو صحیح 1 منٹ کے لیے میرے بھائیوں کہ یہ فتن کبھی ہم نے سوچے تھے کہ ایسا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ ہمارے بچوں کو یہ زہر پلایا جائے گا، ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جائے گا، ہمارے بچوں کو یہ سکھایا جائے گا؟ ہمارے بچوں کو ہمارے ہی لوگ غلط راستے پر ہانک کر لے جائیں گے، گمراہی کی طرف، جانتے ہوئے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے. لیکن کیوں وہ ہانک کر لے جائیں گے؟ کیوں ہانک کر لے جائیں گے؟ کیونکہ ان کے جیب میں مال آ رہا ہے. اپنے جیبوں کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی شہرت کے لیے وہ امت کی اولاد کو برباد کرنے کے لیے تیار اور راضی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم سب یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں. ہم سب یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہماری اولادوں کو کھلا پلا کر کے غلط تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے غلط راستے پر لیا جا رہا ہے اور لے جانے والے لے جا رہے ہیں. لیکن ہم پھر بھی اطمینان سے خاموش بیٹھے ہیں. پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بھلا کرے گا، اللہ بھلا کرے گا. اللہ تو بھلائی کا نام ہے، اللہ تو خیر ہی کا نام ہے، اللہ تو بھلا ہی کرتا ہے. لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یاد رکھنا. تفسیر کے سبق میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات 6 دن میں بنائی. اور یاد رکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ یوم السبت، ہفتے کے دن اللہ نے کیا پیدا کیا؟ بھول گئے. اللہ نے کائنات 6 دن میں پیدا فرمائی. تو سوال ہے کہ اللہ اتنے بڑے تو اللہ نے کائنات بنانے میں 6 دن کیوں صرف کر دیے؟ اللہ تو فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تو کن فرماتا ہے اور جو چاہتے ہیں وجود میں آ جاتا ہے. تو 6 دن اللہ نے دنیا کے لیے صرف کر دیے، 6 دن اللہ نے گزارے دنیا بنانے کے لیے. اس میں سبق یہ ہے کہ یہ دنیا جو میں بنانے جا رہا ہوں اور جو دنیا بنا رہا ہوں، میں آنن فانن بنا سکتا ہوں، لیکن تم کو سبق دینے کے لیے کہ دنیا ایک تربیت کی جگہ ہے، دنیا اسباب کی جگہ ہے. دنیا میں جتنا کچھ ہوگا درجے بدرجہ آہستہ آہستہ ہوگا. خیر بھی جو وجود میں آئے گا آہستہ آہستہ خیر وجود میں آئے گا، شر بھی جو وجود میں آئے گا آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ شر بھی وجود میں آئے گا. اسی لیے اللہ کے 99 نام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں رب، رب السماوات والارض، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ربنا جہاں پر آپ سنو یا پڑھو ربنا، اے ہمارے رب، ربی اے میرے رب، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، میرے رب، میرے رب. رب کا معنی کیا ہے؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا تدریجا، کسی چیز کو وجود دینا اور اس کے کمال تک پہنچانا درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے.
اس لیے ہم اللہ کو رب کہتے ہیں. اللہ نے ہم کو وجود دیا اور جہاں تک آج ہم پہنچے ہوئے ہیں ہمارے رب نے اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے. تو اللہ نے پوری کائنات 6 دن میں بنائی تاکہ انسان اور جنات جان لے کہ یہ دار الاسباب ہے, یہاں کوئی چیز آنن فانن نہیں ہوگی, یہاں ہر چیز ایک سبب کے ذریعے سے ایک نظام کے تحت ہوگی. تو یاد رکھو ہمارے سامنے بہت سارے نظام ہیں, خیر کا بھی نظام ہے, شر کا بھی نظام ہے, لیکن امید کی بات آپ کو سناؤں کہ ایک مسلم قاعدہ ہے, ایسا قاعدہ جو بالکل مسلم ہے کہ حق دبتا ہے لیکن مٹتا نہیں, حق دبتا ہے لیکن مٹتا نہیں. حق کو قائم کرنے کے لیے بہت محنت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت فرمائی. حق دبتا ہے لیکن مٹتا نہیں, باطل عروج پر آتا ہے لیکن رہتا نہیں. باطل اپنے بڑے بڑے دانت دکھائے گا, اپنی بڑی بڑی عمارتیں دکھائے گی, باطل آئے گا لیکن باطل رہے گا نہیں. کیوں؟ جاء الحق وزهق الباطل. جب حق آ چکا اب باطل کا کوئی کلاس نہیں. جب تکرار ہوگا حق اور باطل کا, اللہ تعالیٰ باطل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دے گا, لیکن حق ہوگا تب مقابلہ ہوگا. اگر میرے ہاتھ میں پتھر ہو اور شیشے کی بوتل ہو تو پتھر کے ذریعے سے میں شیشے کی بوتل کے ٹکڑے کر دوں. اگر میرے ہاتھ میں پتھر نہ ہو صرف شیشے کی بوتل ہو تو شیشے کی بوتل کے ٹکڑے میں کیسے کروں گا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حق پر کھڑا ہونا پڑے گا, حق کو تسلیم کرنا پڑے گا, حق کو اپنانا پڑے گا, حق کو سمجھنا پڑے گا, حق کے لیے جان مال وقت کی قربانی دینی پڑے گی. تو پھر جب باطل ہمارے سامنے آئے تو پھر ہم باطل کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس کے منہ میں کتنے دانت ہیں. باطل کے منہ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ باطل کے منہ میں کتنے دانت ہیں اور کیسے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے کہ چاہے اس کے سینکڑوں دانت کیوں نہ ہو, حق کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت کی شکل میں حق دیا ہے, دین کی فکر اور محنت کی شکل میں اللہ نے ہم کو حق دیا ہے. اس حق کو اپنانے کے بجائے ہم کہاں لگ چکے ہیں؟ ہماری اور ہماری اولادوں کی صلاحیت ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ ہم ہمارے بچوں کو کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ حق اپنانے کے لیے, حق کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے, یا پھر باطل کے لیے؟ ہمارے بچے آج باطل سے زیادہ مانوس ہے اور حق سے ناواقف ہے. سو کر اٹھنے کی دعا پوچھو کسی نوجوان سے, اکے دکے کو کسی کو یاد ہوگی دعا, لیکن اس کو ڈرگز کی لسٹ پوچھو کہ کتنے کتنے ڈرگز مل رہے ہیں, وہ ڈرگز کی فہرست آپ کو سنا دے گا. حالانکہ اصول کی بات یہ ہے ترک الباطل بترک ذکرہ, کہ باطل کو چھوڑو باطل کو یاد کیے بغیر. کہ باطل ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں باطل کا تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, لیکن کس کے لیے؟ جو حق پر ہو, حق پر ہو. لیکن آج یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں. آنے والے فتنے بہت شدید ہیں, ہمارے نوجوانوں کی استعداد اور صلاحیت انتہا کمزور, آنے والے فتنے انتہا شدید. ان دو چیزوں کو, قضیوں کو سامنے رکھ کر کے اب ہمیں ہماری اولادوں کے لیے تیاری کرنی ہے. ان کو سامنے رکھ کر کے ہمیں ہماری اولادوں پر ان کی تربیت کرنی ہے. اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو ایمان کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے اللہ روشن فرمائے, اور اللہ تعالیٰ پوری امت کی, پورے عالم میں پوری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.